قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. ناظرین، کتاب السنہ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. آج اس موضوع کے تحت میں اور آپ بات کرنا چاہیں گے. ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ فتنہ انکار حدیث کیا ہے. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں فتنہ انکار حدیث قدیم زمانے میں. یقیناً انکار حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا ایک مصداق تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اپنے مسندوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، پیٹ بھرے ہوں گے، کہیں گے کہ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، کہ ہمیں قرآن مجید کافی ہے، احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو حدیث کا انکار کریں گے اور قرآن مجید کو کافی سمجھیں گے. حالانکہ احادیث شریفہ قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہیں، تشریح کرتی ہیں، اور دین احادیث کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. بھلا بتلائیے کہ دین کی تفصیلات، جیسے نماز کی تفصیل، کیسے آپ نماز پڑھیں گے، روزہ کب سے کب تک رکھیں گے، اسی طرح سے زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے، حج کیسے آپ ادا کریں گے، یہ تفصیلات آپ کو احادیث میں نہیں تو کہاں ملیں گی. لہذا دین حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری صدی ہجری کے ابتدا ہی سے عراق میں یہ فتنہ برپا ہو گیا. خوارج اور معتزلہ کے نشو و نما پاتے ہی ان کے درمیان انکار حدیث کا فتنہ برپا ہو گیا. ناظرین، دوسری صدی ہجری کے ابتدا میں عراق میں جب خوارج کا فرقہ ایک مرحلہ طے کر گیا تو ان کے درمیان یہ چیز پیدا ہوئی کہ وہ احادیث کا انکار کر دیتے، ہر اس چیز کا انکار کرتے جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو، یعنی جس میں مستقل احادیث سے احکام ثابت ہوں، ان احکام کا انکار کر دیتے. جیسے حد رجم ہے، رجم کے حد کا انہوں نے انکار کیا صرف اس لیے کہ وہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. میں یہ بتا دوں کہ ان کے ہاں یہ فلسفہ تھا کہ ہر وہ چیز جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو یا ان کے عقائد کی تائید نہ کرتی ہو، اس حدیث کا انکار کر بیٹھتے. اس طرح انہوں نے بہت سارے احکام کا انکار کر دیا. دوسرا فرقہ تھا معتزلہ. معتزلہ یہ وہ فرقہ ہے جو حسن بصری رحمہ اللہ سے اعتزال کیا، یعنی الگ ہو گیا. واصل بن عطا کے ساتھ وہ لوگ ہو گئے. صرف کبیرہ گناہ کے مرتکب کا کیا انجام ہوگا، اس میں انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ سے ان کی رائے سے اختلاف کر کے اپنے آپ کو الگ گروہ بنا لیا. اس لیے انہیں معتزلہ کہا جاتا ہے. معتزلہ عموماً فلسفہ یونان سے متاثر ہو کر عقل کو اپنا حاکم بنایا، لہذا ان ساری احادیث کا انکار کر بیٹھے جو ان کے عقل میں نہیں آتی تھی. عقل سے ٹکراتی تو ان حدیثوں کا انکار کر دیتے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ قریب میں ایسے لوگ آئیں گے جو صرف قرآن پر عمل کریں گے اور حدیث کا انکار کریں گے، وہ واضح ہو گیا. ان کے پاس حقیقت میں دو شبہے تھے. پہلا شبہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ثابت ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہیں؟ لوگوں کے درمیان شک پیدا کر دیا احادیث کے ثبوت میں. لہذا یہ شک ڈال کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیثیں ثابت ہیں کہ نہیں ہیں. دوسرا شبہ وہ یہ پیدا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کس نوعیت کی احادیث کو مانا جائے، کس حد تک مانا جائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن مجید کی تعلیمات پہنچانا ہے. یہ شبہ انہوں نے پیدا کیا. انشاءاللہ آگے ہم چل کر اس کی تردید کریں گے، انکار حدیث کے بارے میں اور معلومات ہم لیں گے اور اس پر انشاءاللہ مدلل رد کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا پیروکار بنائے، احادیث یا قرآن میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا نہیں بلکہ اس پر من وعن ماننے والا اور عمل کرنے والا بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران.
منهج خير